السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو اسٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کوہ نور ہیرے کے سفر کی داستان۔ میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہماری ہر روز نئی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کریں۔ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا، جبکہ عورتوں کے لیے خوشبختی کا سبب کوہ نور کو دنیا کا مشہور ترین اور قیمتی اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہیرا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہیرا 4000 سال قبل انڈیا میں دریافت ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرا مختلف بادشاہوں، راجاؤں اور حاکموں سے ہوتا ہوا چلتا گیا اور آج کل انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ کے تاج میں جلوہ فروز ہے۔ انگلینڈ والوں نے اس ہیرے کو سے ہوتا ہوا بہتر شکل میں لانے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ کرنے کے لیے تراش کر کچھ مختصر کر دیا۔ اب اس کی موجودہ صورت 105 کیرٹ اور وزن 21 گرام ہے، جبکہ اس کا اصل وزن 37 گرام تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ دنیا کا قیمتی ترین ہیرا ہے۔ دیگر ہیروں کی طرح کوہ نور کے ساتھ بھی کئی روایات اور کہانیاں وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے خوش بختی کا سبب بنا۔ کوہ نور ہیرا انڈیا کے مختلف ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ہوتا ہوا سن 1526 میں مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت آیا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نامہ میں بھی اس ہیرے کا ذکر ہے۔ کچھ کتابوں میں بابر نے کوہ نور ہیرے کے بارے میں لکھا ہے، یہ اس قدر قیمتی ہیرا ہے کہ اس کے عوض ملنے والی رقم سے دنیا بھر کے تمام لوگوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس پہنچا، لیکن اکبر نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کے بعد اکبر کے پوتے شاہ جہاں نے اسے خزانے کی تجوری سے نکلوا کر اپنے پاس رکھا لیا تھا۔ اس نے بعد میں اس ہیرے کو تخت طاؤس کی زینت بنا دیا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا۔ اس نے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگرہ میں قید کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے شاہ جہاں کے قید خانے کی کھڑکی پر کوہ نور ہیرے کو اس زاویے سے رکھوا دیا تھا کہ تاج محل کا عکس اس میں نظر آ سکتا تھا۔ لطف کی بات ہے کہ اس ہیرے کو کوہ نور کا نام نادر شاہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد آج تک اسے کوہ نور کہا جاتا ہے۔ سن 1739 میں جب نادر شاہ نے آگرہ اور دہلی پر حملہ کیا تو واپسی پر تخت طائس کے ساتھ اس ہیرے کو بھی ایران لے آیا تھا۔ جب نادر شاہ نے پہلی بار اس ہیرے کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے کوہ نور نکلا، یعنی روشنی کا پہاڑ۔ 1739 سے قبل اس پتھر کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس خوبصورت اور چمکدار پتھر کی قیمت کے حوالے سے ایک اور روایت بھی مشہور ہے۔ نادر شاہ کی ایک بیوی نے کہا تھا، اگر کوئی طاقتور مرد ایک پتھر مغرب کی جانب، ایک مشرق کی طرف، ایک جنوب اور ایک شمال کی جانب پوری قوت سے پھینکے، 5واں پتھر پوری قوت سے اوپر کی جانب اچھال دے، پتھروں کے درمیان چاروں اطراف سے گھیرے میں 5ویں پتھر کی بلندی تک سونے اور قیمتی چیزوں سے بھر دیا جائے تو یہ کوہ نور ہیرے کی قیمت کے برابر ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ نور ہیرے کو نادر شاہ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن مغل بادشاہ محمد شاہ کے کسی گھر کے بھیدی نے نادر شاہ کو مطلع کر دیا کہ ہیرا محمد شاہ کی پگڑی میں چھپا ہوا ہے۔ ہیرے کے بارے میں خبر ملتے ہی نادر شاہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ دہلی کا تخت محمد شاہ کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تقریب کے دوران یکایک اس نے محمد شاہ سے پگڑی بدل دوستی کا اعلان کیا اور رسم کے مطابق اپنی پگڑی اتار کر محمد شاہ کی طرف بڑھا اور پھر اپنی پگڑی اس کے حوالے کر دی۔ جواب میں محمد شاہ اسے اپنی پگڑی دینے سے انکار نہ کر سکا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد نادر شاہ اپنے کمرے میں گیا اور پگڑی کے بل کھول کر اس میں پوشیدہ ہیرا برآمد کر لیا۔ ہیرے کی چمک سے گویا کمرہ جگمگا اٹھا۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر ستائشی انداز میں بے اختیار اس کی زبان سے نکلا تھا کوہ نور۔ تو تب سے آج تک اسے
کوہ نور کہا جانے لگا۔ سن 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور ہیرا افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا۔ 1830 میں معزول حاکم شاہ شجاع نے کسی طرح وہ ہیرا حاصل کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کابل سے لاہور پہنچ گیا۔ وہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملا اور اسے ہیرا پیش کر کے درخواست کی کہ وہ ایسٹ انڈیا کی انگریزوں کو کسی طرح آمادہ کریں کہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے اسے چھینا گیا اقتدار واپس دلائیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا اپنے پاس رکھ لیا اور 1839 میں مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد وہ ہیرا اڑیسہ کے جگن ناتھ مندر کو دان کر دیا جائے، لیکن اس کی وصیت پر عمل نہ ہو سکا۔ 1848 میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعے پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میثاق لاہور میں جو شرائط تحریر کی گئی تھی، ان میں ایک واضح شرط یہ تھی کہ کوہ نور ہیرا انگلینڈ کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ کوہ نور ہیرے کی بڑی حفاظت کے ساتھ HMS میڈیا نامی بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچایا گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کی منتقلی کی خبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اس قدر رازداری برتی گئی تھی کہ جہاز کے ٹریزری آفس کے انچارج اور کیپٹن کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس آہنی بکس میں کیا لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود ہیرا لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصا پر خطر ثابت ہوا۔ گو کے خطرے کی نوعیت مختلف تھی۔ جب وہ جہاز ماریش پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان، راشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ماریش کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائیں۔ ماریش سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 کو انڈیا سے روانہ ہونے والے جہاز تقریباً 86 دن کے بعد انگلینڈ پہنچے۔ اس وقت کے انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوسی نے ہیرے کی انگلینڈ پہنچنے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تحت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو لنڈن روانہ کر دیا۔ اس نے لنڈن پہنچ کر کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔ اسی سال یعنی سن 1851 میں کوہ نور ہیرے کو ہائیڈ پارک میں رکھا گیا تاکہ عوام اس کا دیدار کر سکے۔ اس وقت 1851 سے کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے ہیں اور وہ اس سے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ سن 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم جم کلاہان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو لوٹایا جائے۔ جواب میں انہوں نے انکار ہی کیا۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں اور یہ تمام ملک وقتاً فوقتاً انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج کل کوہ نور ہیرا ٹاور آف لنڈن میں موجود ہے اور ملکہ انگلینڈ کے خواہش پر اسے وہاں رکھوایا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں احتشام گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔